السلام علیکم ویورز۔ زندگی میں ہر شخص تمہیں تمہارا خیر خواہ نہیں ملے گا۔ جہاں لوگ تمہارے ہنر کو تالیوں سے سراہیں گے، وہیں کچھ لوگ تمہارے ہنر کو میلا بھی کریں گے۔ ہر شخص تمہیں ایک جیسا نہیں ملے گا۔ کوئی تمہاری ذرا سی بات پہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ ہی رکا رہے گا۔ کوئی تمہاری کامیابی کے موقع پہ تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھے گا اور کوئی تمہاری بلندیوں پہ رشک کرے گا۔ کوئی تمہیں ساری کائنات کے سامنے سارے عیبوں سمیت بے پردہ کر دے گا اور کوئی ان سبھی عیبوں کو سمیٹ کر تمہیں اپنی آغوش میں چھپا لے گا۔ تمہارا واسطہ ہر قسم کے انسان سے پڑے گا۔ یہ تمہارا نصیب ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب تم پر ہے کہ تم خود کو کن لوگوں کے گرد رکھنا چاہتے ہو، تم کس کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو۔ خوشی اور غم کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کو دل سے لگانا چاہتے ہو اور کس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو۔ مگر جہاں بھی جاؤ یہ ذہن نشین رکھنا کہ جو شخص جس طرح لوگوں کے سامنے تمہارا تعارف کرواتا ہے، وہ اس شخص کی اپنی ذات کی حقیقت ہے، تمہاری نہیں۔ وہ جو لفظ تمہارے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اپنا ظرف ہے، تمہارا نہیں۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہا ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر ایسی بہت سی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور سے تو دور کی بات ہم خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اور جو نہیں کہہ پاتے۔ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے میں، نیتوں کے بدل جانے میں اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ اور مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے۔ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بیرونی حالات آپ کو کوئی بھی تصویر دکھائیں، آپ کے دوست عزیز کچھ بھی کہیں، آپ کی کوششوں کا کتنا ہی مایوس کن نتیجہ نکلے، آپ نے صرف اللہ کی بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی سے کوشش نہیں چھوڑنی، دل چھوٹا نہیں کرنا، دعا ترک نہیں کرنی، خدمت کرنی نہیں چھوڑنی کہ صلہ تو ملتا ہی نہیں، اچھائی نہیں چھوڑنی کہ جواب میں برائی ملتی ہے، نیکی کرنا نہیں چھوڑنا کہ اجر تو ملتا نہیں، صبر سے مایوس نہیں ہونا کہ اجر کب ملے گا، شکر سے منہ نہیں موڑنا کہ اب تک کیا ملا اتنا شاکر ہو کر،
کسی بھی حالات، کسی بھی طرح کے ماحول میں آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا دل مایوسی کے لیے نہیں، اللہ پر یقین کے لیے بنا ہے۔ یہ دل مایوسی سے وحشت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یقین سے ٹھہر جاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی کی طرف مائل کریں۔ اللہ انسان کو جج نہیں کرتا، یہ کام انسان کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف کس چاہت یا شدت سے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا، اس سے مراد ہمارا چہرہ نہیں، بلکہ وہ شکل بھی ہے جو ہم نے دنیا کے لیے بنائی ہوتی ہے، وہ ماسک جو ہم چہرے پر چڑھا کر رکھتے ہیں، وہ اسٹیٹس جو ہم مینٹین کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اندر سے ہم ٹوٹے ہیں اور جڑنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہیں، تکلیف میں ہیں اور راحت کے لیے اسے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ اب میری یاد آئی، بلکہ آپ جس وقت اسے یاد کریں گے وہ کہے گا جیسے تم مجھے یاد کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ فوراً متوجہ ہوتا ہے، اس کی ہم پر ہر لمحہ نظر ہوتی ہے۔ جب ہم اس سے تعلق بناتے ہیں تو وہ چاہت بناتا ہے، وہ تعلق داری نہیں، چاہت نبھاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اس سے اچھا گمان رکھیں، حالات کتنے ہی خراب ہوں، تکلیفیں کتنی ہی زیادہ ہوں، اسے یقین کے ساتھ پکاریں۔ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ دل کو صرف دل نہ بنائیں، اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھائیں۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے، جو چھوڑ چکے سب آس اپنی، نئی امیدیں انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت ہی بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں، جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔